بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبیاء علیہ السلام سے تبلیغ کے متعلق سوال اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی نسبت سے آج یہ اس کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جانوروں کی خاک ہو جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانوروں کے درمیان حساب ہو جانے اور ان کے خاک ہو جانے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا اور کس سے سوال ہوگا؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی ان سے پوچھ ہوگی۔ ایک اور جگہ سورہ انعام میں ارشاد ہے، ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور جگہ سورہ تغابن میں ارشاد ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کیوں نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، تم کو بے شک اٹھانا ہے، پھر تم بتلانا ہے جو کچھ تم نے کیا۔ ایک اور جگہ سورہ زلزلہ میں ارشاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سو جس نے ذرا بر بلائی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے کی ذرا بر برائی وہ بھی دیکھ لے گا اسے۔ سورہ تکاثر کے اندر ارشاد ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحت جسمانی، صحت سماعت، صحت بصارت کے متعلق اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ تم نے انہیں کن مواقع میں استعمال کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں فرمایا کہ امن اور صحت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کے تحت حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سے کن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف دو سیاہ چیزیں یعنی پانی اور کھجور ہیں، پھر دشمن ہمارے سامنے ہے اور ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کا وقت عن قریب آنے والا ہے، جوتا پہننا اور ٹھنڈا پانی پینا بھی نعمت ہے۔ اس کے متعلق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کون سی نعمتیں حاصل ہیں؟ ہم تو آدھے پیٹ جو کی روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ انہیں جواب دیں، کیا تم جوتے نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمت میں داخل ہے۔ گندم کی روٹی اور حصول سایہ بھی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جس شخص نے گندم کی روٹی کھائی اور اسے سایہ حاصل رہا، نیز اسے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے میسر رہا، تو یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ کھجور بھی نعمت میں داخل ہے۔ اس کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ کھجوریں کھائیں، پھر پانی پیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ صبح و شام نعمت کھانا بھی ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام
اس کو بھی نعمت شمار کرتے تھے کہ انسان صبح کا کھانا کھائے پھر اسے شام کا کھانا بھی میسر ہو جائے۔ 4 نعمتوں کے متعلق سوال کے متعلق حضرت ابو برزہ اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں صرف کیا۔ نمبر 2، اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کو کس کام میں بوسیدہ کیا، یعنی اس کو پرانا کیا۔ نمبر 3، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا۔ نمبر 4، اس کے مال کے بارے میں کہ اس کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوالات ان حضرات سے ہوں گے جو حساب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور جو حضرات بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اس کے متعلق، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب میں اپنے رب تعالیٰ کو ملوں تو وہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے جو علم دین حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ علم دین چھپانے کے متعلق سوال پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو علم کی تعلیم دو، تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے علم نہ چھپائے، کیونکہ کسی شخص کی علم میں خیانت مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق سوال فرمائیں گے۔ مال و جاہ کے متعلق سوال پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے اس کے مرتبہ کے متعلق سوال کریں گے جس طرح کہ اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر قدم کے متعلق سوال ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی قسم کا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کا سوال کریں گے کہ اس نے کس ارادے سے قدم اٹھایا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے تیری جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ مالک اور خاوند سے سوال کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک و غلام کو اور خاوند و بیوی کو پیش کیا جائے گا، پھر مالک اور غلام سے حساب ہوگا اور خاوند اور بیوی سے حساب ہوگا، حتیٰ کہ انسان کو کہا جائے گا تم نے فلاں فلاں دن لذت لینے کے لیے پانی پیا تھا، اور خاوند سے کہا جائے گا تو نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا جبکہ اور لوگوں نے بھی اسے پیغام نکاح بھیجا تھا، ہم نے اس کی شادی تیرے ساتھ کر دی اور لوگوں کے ساتھ اس کی شادی نہیں کی۔ آنکھ میں سرما ڈالنے کا بھی حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، مومن سے قیامت کے دن ہر کام کے متعلق سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس سے آنکھوں میں سرما ڈالنے اور اپنی انگلیوں سے مٹی توڑنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ بندے سے شادی کا سوال کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، حتیٰ کہ فرمائیں گے تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن سوال کیا تھا کہ میں فلاں عورت سے تیری شادی کرا دوں، چنانچہ میں نے اس سے تیری شادی کرا دی۔ امامت کی ذمہ داری کے متعلق سوال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور یہ جان لے کہ وہ ضامن ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اگر اس نے عمدہ طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی تو اس کو سب نمازیوں کے برابر اجر ملے گا، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں کمی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ تقریر کے متعلق سوال پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تقریر کرتا ہے قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس کا اس سے کیا ارادہ تھا۔ سب سے پہلے نماز کے حساب کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا،
قیامت میں سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے، میرے بندے کی نماز دیکھو، اس نے اسے مکمل ادا کیا تھا یا ناقص ادا کیا تھا۔ اگر اس کی نماز کامل ہوگی تو اس کی نماز کو کامل لکھ دیا جائے گا، اور اگر اس کی نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو حکم ہوگا میرے بندے کے فرض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، بس اگر اس نے نماز کو مکمل ادا کیا تھا تو اس کے متعلق لکھ دیا جائے گا کہ اس کی نماز کامل ہے، بس اگر اس نے نماز کو مکمل ادا کیا تھا اور اگر اس نے اسے کامل ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے کہ کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کے ضائع شدہ فریضہ کی تکمیل کر دی جائے۔ زکوٰۃ کا حساب بھی اسی طرح ہوگا، پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ناحق ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی نماز قبول ہو گئی اس کے دیگر اعمال دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو اس کے کسی اور نیک عمل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، بس اگر وہ صحیح ہوئی تو اس کے تمام اعمال ٹھیک ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو اس کے تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے مومن کی نماز کو دیکھیں گے، اگر نماز ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز میں خرابی ہوئی تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ نماز میں کمی کا حساب کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔